اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تم اس وادی مکہ کو جاؤ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہیں اور اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے اس کے حالات معلوم کرو، اس کی باتیں سنو اور پھر مجھے آ کر بتاؤ۔ چنانچہ ان کے بھائی مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ کی باتیں سنی، پھر حضرت ابو ذر کو واپس آ کر بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ عمدہ اخلاق اختیار کرنے کا حکم دے رہے تھے اور انہوں نے ایسا کلام سنایا جو شعر نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر نے کہا تمہاری باتوں سے میری تسلی نہیں ہوئی، جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ چنانچہ انہوں نے ذات سفر لیا اور پانی کا مشکیزہ بھی سواری پر رکھا اور چل پڑے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے اور مسجد حرام میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنا انہوں نے حالات کی وجہ سے مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ رات آ گئی تو وہیں لیٹ گئے۔ تو ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ پردیسی مسافر ہے۔ حضرت ابو ذر حضرت علی کو دیکھ کر ان کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت علی نے ان کی میزبانی کی، لیکن دونوں میں سے کسی نے دوسرے سے کچھ نہ پوچھا اور یوں ہی صبح ہو گئی۔ وہ اپنا مشکیزہ اور ذات سفر لے کر پھر مسجد حرام آ گئے اور سارا دن وہاں ہی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ دیکھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ یہ اپنے لیٹنے کی جگہ واپس آئے۔ حضرت علی کا ان کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے کہا کیا اس آدمی کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ اپنا ٹھکانہ جان لے؟ حضرت علی نے ان کو اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی دوسرے سے کچھ نہ پوچھا، یہاں تک کہ تیسرا دن ہو گیا اور پھر حضرت علی نے پہلے دن کی طرح کیا اور یہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ پھر حضرت علی نے ان سے کہا کیا تم مجھے بتاتے نہیں ہو کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں اس شرط پر بتاؤں گا کہ تم مجھے عہد و پیمان دو کہ تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ گے۔ حضرت علی نے وعدہ فرمایا تو حضرت ابو ذر نے ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ حضرت علی نے کہا یہ بات حق ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب صبح ہو تو تم میرے پیچھے چلنا، اگر میں ایسی کوئی چیز دیکھوں گا جس سے مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہوگا تو میں پیشاب کرنے کے بہانے رک جاؤں گا، تم چلتے رہنا، اگر میں چلتا رہا تو تم میرے پیچھے چلتے رہنا، اور جس گھر میں داخل ہوں گا تم بھی میرے پیچھے آ جانا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، یہ حضرت علی کے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یہ بھی ان کے ساتھ حاضر خدمت ہو گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی اور اسی جگہ مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ اور انہیں ساری بات بتاؤ اور تم وہاں ہی رہنا یہاں تک کہ میں تمہیں حکم بھیجوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کلمہ توحید کا کافروں کے بیچ میں پورے زور سے اعلان کروں گا۔ چنانچہ وہاں سے چل کر مسجد حرام آئے اور بلند آواز سے پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر مشرکین کھڑے ہوئے اور ان کو اتنا مارا کہ ان کو لٹا دیا۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے اور وہ ان کو بچانے کے لیے ان پر لپٹ گئے اور انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور ملک شام کا تمہارا تجارتی راستہ اسی قبیلے کے پاس سے گزرتا ہے؟ اور حضرت عباس نے ان کو کافروں سے چھڑا لیا۔ اگلے دن حضرت ابو ذر نے پھر ویسے ہی کیا، چنانچہ پھر کافروں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو مارا اور پھر حضرت عباس ان کو بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔